السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولانا ہے، نام نہیں لوں گی، ان کی ویڈیو میں نے سنی۔ اس میں وہ لڑکی کہ کس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اس حوالے سے ویڈیو تھی، جس میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا اور ایک مشہور حدیث ہے شادی کے حوالے سے کہ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پہ کی جاتی ہے۔ 4 وجوہات۔ پہلی وجہ حسب و نسب، یعنی اس کا خاندانی لڑکی ہو، اچھا زبردست۔ دوسرا خوبصورتی، کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس بنا پہ شادی ہوتی ہے۔ تیسرا لڑکی مالدار گھرانے سے ہے یا مال و دولت والی ہے۔ اور چوتھا لڑکی میں دینداری ہے، دین کی سمجھ ہے۔ دیندار حلیہ ہونا الگ بات ہوتی ہے، جو بنا لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو دین کا حلیہ بناتی ہیں وہ دیندار بھی ہوتی ہیں۔ دین کی سمجھ ہونا اور دین کے اوپر عمل کرنا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور جس لڑکی میں دین کی سمجھ ہو وہ رشتہ کرنا سب سے افضل ہے کہ کسی لڑکی سے مال کی بنا پہ کی، دولت کی بنا پہ کی، خوبصورتی کی بنا پہ کی، یا حسب نفس کی بنا پہ کے اوپر کی۔ ان تینوں سے افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی میں دین کی سمجھ ہے تو آپ اس سے شادی کریں، کیونکہ جس لڑکی میں دین کی سمجھ ہوگی وہ آپ کی نسل کو ایسا پروان چڑھائے گی کہ دنیا میں بھی عزت والوں میں شامل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی عزت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بات اب یہ ہے کہ یہ باتیں ہو گئی، تو وہ مولانا صاحب کی حدیث کے حوالے سے وہ کوئی بات کر رہے تھے۔ میں نے اتنی حدیثیں نہیں پڑھی، لیکن اب ضرور میں سرچ کروں گی۔ پر ان مولانا صاحب کی جو وہ بتا رہے تھے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ فرمایا کہ ایک عورت جس میں یہ چاروں خوبیاں تھیں، یعنی حسب و نسب والی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی اور دیندار بھی، تو یہ ساری خوبیاں تھیں اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے اجازت لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر پوچھا، پھر منع فرما دیا اور کہا کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ اولاد جس کے ہو، تاکہ آخرت میں فخر کروں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ اب یہاں مولانا صاحب کی یہ بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا، ایک فطری بات بتا رہی ہوں، میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بانجھ لڑکی جس کے اولاد نہ ہو سکتی ہو، وہ شادی ہی نہیں کر سکتی پھر تو۔ مطلب کوئی بھی مومن مسلمان مرد ایک ایسی بانجھ لڑکی سے شادی کرے گا ہی نہیں، چاہے اس میں چاروں خوبیاں ہو، چاہے وہ دیندار ہو۔ یعنی ایسی لڑکی یا تو کسی شادی شدہ مرد سے شادی کرے، بچوں والوں سے کرے، یا کیونکہ بچے نہیں تو مقصد ایک عورت کی کوئی مرضی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے حدیثوں کو، واقعات کو، یہ واقعات ہسٹری کے واقعات ہیں، جس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے تو سن کے بہت دکھ ہوتا ہے اور اسلام ایک پیسفل دین ہے، اسلام بہت خوبصورت دین ہے، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کسی ایک لڑکی جو بانجھ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے اولاد میں دیتا ہوں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی،
کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہوں، کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکے لڑکیاں، کسی کو بانجھ رکھتا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک ایسی لڑکی کی مطلب ان مولانا صاحب کی بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ یعنی ان کی بات سے یہ ثابت ہو رہا تھا، عقل جو کہہ رہی تھی کہ ایک بانجھ لڑکی سے کوئی مسلمان مرد شادی ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر شادی ہو تو پھر وہ کوئی بچوں والا کرے، کوئی بڈھا کرے، کوئی ایسا کرے، یعنی کہ وہ لڑکی ایک فالتو، اس بات سے فیل ہو رہا ہے وہ لڑکی فالتو چیز ہے، اس کو کہیں ایسی جگہ فٹ کیا جائے جہاں کیا ہے یار، عورت کی تذلیل محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح مرد کو اللہ نے جذبات دیے ہیں، عورت کو بھی جذبات دیے ہیں۔ عورت بھی روتی ہے، ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے، خواہش رکھتی ہے، اپنا ایک مقصد رکھتی ہے زندگی میں، اس میں بلکہ وہ زیادہ صبر والی ہوتی ہے۔ اپنے دکھ درد کو تو وہ کہتی بھی نہیں ہے، اپنے گھر والوں تک سے نہیں کہتی، اس کو اور وہ کر دو، ختم۔ انہی مولانا صاحب کی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ یورپ کے اور جو نان مسلم ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرد جو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ عورت ہے، اور عورت سے بچنا مرد کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے مسلمان مردوں کی تعریف کی کہ مسلمان مطلب معاشرے کی، مسلمان مردوں کے معاشرے کی یہ تعریف کی کہ مسلم معاشرے میں جو مرد 30 سال کے، 35 سال کے ہو جاتے ہیں، اس وقت تک کنوارے رہنا، پھر شادی کرنا بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، عظمت والی بات ہے، کنوارے رہتے ہیں اس عمر تک۔ لیکن وہی مولانا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بانجھ لڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے سے منع فرما دیا، تو میرا ان سے یہ سوال ہے بھائی وہ بانجھ لڑکی کہاں جائے؟ کیا اس میں خواہش نہیں ہے؟ وہ ساری زندگی اپنے جذبات کو، خواہشات کو مٹی کھول کے قبر میں دفنا دے اور اس سے وہ کبھی شادی ہی نہیں کر سکتی۔ ان کی بات سے یہ پیغام پھیل رہا ہے جو میرے دل کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، میرے دل نے اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت کسی بھی عورت پہ ایسی ظلم والی بات نہیں کہہ سکتا۔ ہسٹری کی بہت سی ایسی باتیں ہیں سوائے قرآن کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ایک بانجھ عورت سے کوئی شادی نہ کرے۔ باقی حدیثوں کی بات بے شک جن ذرائع سے قرآن پہنچا ہے ہم تک، ان ذرائع سے حدیثیں بھی پہنچی ہیں، لیکن حدیث قرآن نہیں ہے۔ جو چیز دل کو دکھائے کسی بانجھ لڑکی کو، کہ دل کو دکھائے، ایسی بات سے کسی بانجھ لڑکی کا دل دکھے، اور دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے یاد ہے دل دکھانے والی بات سے جب حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ مانگو جو تم مانگتی ہو، تو انہوں نے مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے، جس پہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات پوچھو جو معراج میں جب وہ گئے تو اس میں اللہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی
اس دوران کی ایک بات معلوم کر لو۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی دکھی دل کو خوش کر دے وہ جنت ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ جس پہ انہوں نے فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا الٹ کیا ہوگا کہ جو کسی کے دل کو دکھا دے وہ تو جہنمی ہے، اس کا الٹ تو پھر یہی ہوتا ہے۔ جو کسی کے دل کو دکھا دے وہ جہنمی ہے، تو ہمیں اسلام سے کوئی ایسی بات کیسے سبق مل سکتی ہے جس سے کسی کا دل دکھے۔ میں ایک عورت ذات ہوں، میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد مولانا صاحب کی بات کو یا مولانا صاحب کو غلط بولنا مقصد نہیں ہے، لیکن پلیز ہر بات کو معاشرے میں وہ بات بتائیں جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بانجھ ہو گئی یا کوئی اور عورت بانجھ ہو گئی، مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے احساسات کا خیال رکھا کریں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کے عورت کی دل آزاری ہو۔ یعنی اس بات سے ٹوٹل مقصد یہ نکلتا ہے کہ ایسی عورت شادی نہیں کر سکتی۔ تو آپ یہ دیکھیں، ایسی عورت شادی نہیں کر سکتی، نامحرم سے بات نہیں کر سکتی، اسے پردہ کرنا ہوگا، ساری زندگی وہ اپنے جذبات کو کچل کر رکھے گی، اور وہ ایک ایسی جب وہ مرے گی تو وہ ایک ایسی ہوگی، نہ کسی نامحرم نے اسے چھوا ہوگا، نہ اس کی کبھی شادی ہوئی ہوگی، نہ اس کے جذبات تمام مر چکے ہوں گے، وہ ایسی قبر میں جائے گی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، کیونکہ نامحرم سے تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پردے کی بھی اجازت ہے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو عورت ہر وقت پردے میں رہے، نامحرم کے سامنے بالکل نہ آئے۔ تو آپ ایک ایسی عورت کو سوچیں جو بانجھ ہے، تو وہ تو کمپلیٹلی کٹ کے رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک انسان جو اپنی مرضی سے ایسی زندگی چنتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک انسان کو زبردستی آپ یہ حکم ڈال رہے ہو وہ یوں رہے یوں رہے یوں رہے، تو خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں۔ مولانا یا دین علم رکھنے والے کی ہر بات دین کی نہیں ہوتی، ہر بات، کیونکہ جو بات اسلام میں کوئی حکم میں نہیں سمجھتی ایسا ہے جس سے کسی کی دل آزاری۔ باقی اللہ